آئی ٹی بیسڈ بنیادی تعلیم، ٹرانسپورٹ تک رسائی، روڈ سیفٹی اور ٹیکنیکل مہارتیں، یہ وہ چار بنیادی ضروریات ہیں جو اگر معذور افراد تک پہنچا دی جائیں تو وہ معاشرے کا کارآمد اور ہنرمند شہری کے طور پر سامنے آئیں گے، نہ صرف اپنی معاشی بحالی اور خوشحالی پیدا کر سکیں گے بلکہ معاشرے میں ایک اہم اور ذمہ دار رکن کے طور پہ بھی سامنے آ سکیں گے۔ تمام یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، تمام دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے والوں کی صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ہوں اشفاق رحمانی۔ آج بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بحالی معذوراں کے حوالے سے ہونے والے اقدامات اور محسوس کی جانے والی ضرورتوں کے اوپر۔ پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا نیوز ایجنسی میڈیا ڈور کے حالیہ شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق صرف پاکستان میں 14 لاکھ بچے ایسے ہیں جو بنیادی تعلیم جیسی اہم ترین ضرورت سے محروم ہیں۔ اس حوالے سے حکومتی اعداد و شمار کو بھی سامنے رکھا جائے گا، تاہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں بحالی معذوراں کے حوالے سے اور خاص طور پہ ویژول امپائرز کے لیے انتھک کام کرنے والی عالمی شہرت یافتہ آرگنائزیشن ویژن وداؤٹ بیریئر کے پریزیڈنٹ معاذ خان صاحب کے حوالے سے، جن کا یہ کہنا ہے کہ #نو لمٹس یہ ایک ایسا قدم ہے جو نہ صرف حوصلہ افزا ہے بلکہ بحالی معذوراں اور ویژول امپائرز کو ٹیکنیکل اور آئی ٹی بیسڈ آئیڈیاز پہ مشتمل ہے۔ معاذ حسن خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ صرف ایک قدم اٹھائیں، کامیابی آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان کے مشہور اور سینئر ترین کالم نگار پیدائشی نابینا سی ایم رضوان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان میں جہاں معذور افراد کی بحالی کے لیے انتہائی اہم اقدام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیہی علاقوں میں خاص طور پہ ویژول امپائرز کے لیے بالکل بھی نہ ہونے کے برابر سہولتیں ہیں، ان کا ایک واحد حل یہ تجویز کرتے ہیں۔ سی ایم رضوان صاحب سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یونین کونسل سطح پر یا صوبائی سطح پر اور قومی اسمبلی کی سطح پر جہاں مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کی اور دیگر مذہبی طبقوں کی بھی، وہاں معذور افراد کی طاقتور ترین پوزیشن میں آواز پہنچانے کے لیے معذور افراد کو بھی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ یونین کونسل، ضلع اور صوبائی اور قومی سطح پر ان کو نشستیں دینا انتہائی ضروری ہے۔ جس سلسلے میں جب ہم پاکستان کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں، قانون ساز اداروں کے اقدامات کی طرف دیکھتے ہیں تو جنوری 2018 میں قومی اسمبلی میں باہم بحالی معذوراں کے حوالے سے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ جنوری 2018 سے لے کے آج 4 سال ہونے کو آئے، لیکن وہ مکالمہ
اور مباحث سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے انتہائی ضروری اقدامات کو کس انداز سے فوری طور پہ اس طرح کے قانون ساز اداروں میں ڈسکس کر کے سینٹ کی طرف بھیجا جانا انتہائی ضروری ہے۔ عالمی سطح پہ اہداف کی اور پائیدار ترقی کے حصول کے حوالے سے جو 2030 جو گول ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک تمام حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کو با اختیار اور ہنرمند شہری بھی بنائیں۔ آج 15 اکتوبر جو وائٹ کین ڈے ہے بحالی مزدوراں کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے ذاتی طور پہ ویژن وداؤٹ بیریئر کی نمائندگی کرتے ہوئے جب GCU میں کچھ اسٹوڈنٹ سے چند دن پہلے یہ ڈائیلاگ کیا تو وہاں گریجویٹ اسٹوڈنٹ احمد علی بٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس لیول پہ آ کے اسٹوڈنٹ کو جو بین الاقوامی سطح کی جو تعلیم ہے پاکستان سے باہر جو اسکالرشپ معذور افراد کے لیے خاص طور پہ دیے جاتے ہیں ان میں پاکستان سطح پر آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بنیادی ضروریات ہیں خاص طور پہ ٹرانسپورٹ تک رسائی اور ہنرمند شہری بنانے کی طرف جو ٹیکنیکل ادارے ہیں وہاں 50% سے زائد جو کوٹا ہے اس کو مختص کیا جانا چاہیے ویژول امپائرز کے لیے خاص طور پہ۔ جہاں تک فی زمانہ IT بیسڈ ٹیکنالوجی کی بات ہے اس سلسلے میں میری بات جب ہوئی وائس پریزیڈنٹ ویژن ود آؤٹ بیریئر کرنل ٹائپ حامد خان صاحب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یقینی طور پہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں بحالی مزدوراں کے لیے بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاہم ہمیں مایوس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک ڈائریکشن طے کر کے کہ مزدور افراد خاص طور پہ ویژول امپائر جو ہیں ان کے لیے IT ٹیکنالوجی کا فروغ جو ہے وہ دینا چاہیے، اس میں اداروں کو بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے، ان کو سپورٹس کے مختلف جو شعبہ جات ہیں اس میں بھی مہارتیں جو ہیں وہ آزمانے کے مواقع دیے جانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے اور دیگر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ذہنی جو پختگی ہے اور ذہنی جو صلاحیت ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے صرف جو ظاہری مزدوری ہے اس کے اوپر لوگوں نے طرح طرح کے جو ہے وہ باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ افراد جو ہے وہ معاشرے کا کارآمد شہری نہیں بن سکتے ہیں، ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ایسے تمام افراد کو اپنی ذہنی اپروچ اور سوچ کو دوبارہ ریوائنڈ کرنا چاہیے، اور ایسے جو عناصر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور افراد بالکل معاشرے کا حصہ نہ بن سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ مایوس کن نظریات کے فروغ سے پیچھے رہیں اور معاشرے کے کارآمد شہری بنانے کے لیے نہ صرف ویژول امپائر لوگوں کے ساتھ تمام طرح کی مزدوری کے ساتھ صرف اور صرف ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے ان میں اتنی طاقت اور جرأت آتی ہے کہ وہ انتہائی اہم جو ہے وہ منصوبہ جات نہ صرف تیار کر سکتے ہیں بلکہ ٹیکنیکل مہارتوں میں انتہائی آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیگر بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں جو انتہائی
معمولی قسم کے افراد ذہنی سطح پہ انتہائی اعلیٰ درجے کے افراد کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ آج کے پیغام کے حوالے سے اتنا ہے کہ میری جب وومن جو کالج یونیورسٹی کی اقصا جو ہیں اسٹوڈنٹ ہیں انتہائی مخصوص انداز سے وہ نہ صرف جو طالبات ہیں ویژول امپائر ان کے لیے نہ صرف درد مانا احساس رکھتی ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ وہ تگ و دو میں رہتی ہیں کہ ان کی بحالی کے لیے مختلف سطح پہ کاموں کو آگے لے کے جایا جائے اور ان کی آواز بن کر مختلف اداروں سے بھی رابطہ کیا جائے۔ جی سی یو کے ایک اور اسٹوڈنٹ معین سے اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی تو اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں لیبر طبقہ ہے خاص طور پہ جن کی ہمیں 24 گھنٹے ضرورت پیش آتی ہے ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمارے لیے سبق نکلتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے جو عام نارمل لائف گزارنے والے افراد ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ویژول امپائرز اور تمام طرح کی مزدوری کے حامل افراد جو ہیں ان کے ساتھ قدم با قدم ملا کے ان کے ساتھ ترقی کی جو راہ اس پہ گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں اس میسج کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عالمی شہرت یافتہ جو تنظیم ویژول وداؤٹ بیریئر ہے اس کے پریزیڈنٹ جو امریکی ٹیکساس میں آئی ٹی بیسڈ ایک ادارے سے بھی وابستہ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کسی بھی سطح پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں انسانی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنا چاہیے۔ ہیش ٹیگ نو لیمٹ کے آئیڈیا کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ اٹھا کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم سامنے انتہائی اہم منازل جو ہیں وہ آپ اپنے سامنے پاتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان تصور ہوگا اور ہمیں کسی سٹیج پہ بھی مایوس نہیں ہونا اور ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ عالمی سطح پہ جو قوانین معذور افراد اور ویژول امپائرز کے لیے بنائے گئے ہیں چاہیے کہ پاکستانی حکومت اور اس جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو معذور افراد کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے اور قانون ساز اداروں کو فوری طور پہ ایسے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے نہ صرف ویژول امپائرز بلکہ ہر طرح کے معذور افراد جو ہے وہ معاشرے کا ہنرمند اور کارآمد شہری کے طور پہ سامنے آ سکیں۔